اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 17، صفات الحروف۔ صفات الحروف میں اگلا جوڑا جو کہ متضاد رکھتا ہے وہ اطباق اور انفتاح ہے۔ الاطباق اس کے لغوی معنی ہیں وابستہ ہونا یا چپکنا۔ تجوید کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں اطباق کے حرف کی آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان ہونا۔ عملی طور پر اطباق کے معنی یہ ہیں کہ زبان کے کچھ حصے یا زیادہ تر حصے کو تالو یا منہ کی چھت سے اس طرح چپکا دیتے ہیں کہ حرف کی آواز ان دونوں کے درمیان دب جاتی ہے یا کمپریس ہو جاتی ہے اور آواز میں گونج پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کرنے سے مفخم حرف کی آواز مزید مفخم ہو جاتی ہے، گویا اطباق کسی مفخم حرف کو مزید تفخیم دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ اطباق کے 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ اطباق کی وجہ سے یہ 4 حروف زیادہ اسٹرانگ یا زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ مفخم تو ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ قوی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اسٹرینتھ بھی ان کو زیادہ مل جاتی ہے۔ اطباق کے حروف جن الفاظ میں ہیں ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ الطارق، اصبحنا، ظلم، ولا الضالین۔ الطارق، یہاں دیکھیں آپ کی زبان آپ کو محسوس ہوگا کہ زیادہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے بنسبت قاف کے، یعنی طا کے لیے زبان زیادہ اوپر تالو سے قریب ہے اور طا میں ایک گونج کی آواز ہے، الطارق، جبکہ قاف میں ایسا نہیں ہے۔ اصبحنا، صاد کو پروناؤنس کرتے وقت بھی دیکھیے کہ زبان پوری طرح سے اوپر جا رہی ہے۔ اسی طرح ظلم میں وا کے لیے اور ولا الضالین میں ضاد کے لیے۔ اطباق کی متضاد صفت ہے انفتاح۔ اس کے لغوی معنی ہیں کھولنا یا علیحدہ کرنا۔ تجوید کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں کہ انفتاح کے حروف کی آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان نہ ہونا۔ عملی طور پر اس کے معنی زبان کو تالو سے چپکاتے نہیں ہیں، اس لیے آواز آسانی سے باہر نکلتی ہے اور دباؤ والی یا کمپریسڈ آواز باہر نہیں آتی۔ عملی معنی آپ لوگوں اس لیے جاننا ضروری ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح اپلائی کر رہے ہیں۔ جو اپلیکیشن ہے وہ جاننی سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کو اپلائی کرنا۔ جب کبھی ہم یہ 4 حروف ادا کریں، صاد، ضاد، طا اور ظا، تو ان کی مکمل تفخیم اور مکمل صفات ان میں موجود ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کو بہترین طور پر ادا کر سکیں۔ تو انفتاح کے عملی معنی یہ ہیں کہ زبان کو تالو سے چپکاتے نہیں ہیں، اس لیے آواز آسانی سے باہر نکل جاتی ہے اور دباؤ والی یا کمپریسڈ آواز باہر نہیں آتی۔ اس کے حروف اطباق کے 4 حروف کو چھوڑ کے باقی تمام حروف انفتاح کے حروف ہیں۔ اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، خاص طور پر غین، قاف اور خا کی۔ ان کو ہم ضرور دیکھیں گے کیونکہ یہ بھی صاد، ضاد، طا اور ظا کی طرح حروف استعلاء تو ہیں مگر حروف اطباق نہیں ہیں۔ ان کو ادا کرتے وقت زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھتا ہے مگر اوپر تالو سے چپکتا نہیں اور آواز آسانی سے بغیر گونج پیدا کیے باہر آ جاتی ہے۔ باقی تمام حروف جن میں انفتاح ہے وہ مستفل یعنی باریک ہیں، اس لیے ان کے لیے تو زبان اوپر اٹھتی ہی نہیں۔ تو ان الفاظ کو جن میں حروف انفتاح ہیں ان کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ تقبلو، تقبلو اس میں قاف ہے،
کل شیء اس میں کچھ بھی مفخم حرف نہیں ہے اور تمام انفتاح کے حروف ہیں. الحمد اس میں بھی. خیرا اس میں دیکھیے خا ہے جو کہ مفخم حرف ہے، یعنی اس میں استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے لیکن اس میں اطباق نہیں ہے بلکہ یہ انفتاح کا حرف ہے. غاشیہ یہاں پر بھی غائن ہے لیکن یہ انفتاح کا حرف ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اطباق اور انفتاح آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس میں صرف عمل دخل سارا زبان کو اوپر اٹھانے کا ہے. اس پہ غور کیجئے جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں اور ان کی آواز کا فرق محسوس کیجئے. اب ہم ایک صفات کا جوڑا اور دیکھیں گے. کچھ کتابوں میں ہمیں ایک متضاد جوڑا اور ملتا ہے جو کہ ہماری ٹیکسٹ بک میں تو نہیں ہے لیکن دوسری کچھ کتب میں موجود ہے. یہ جوڑا ہے اذلاق اور اسمات. اذلاق اور اسمات دراصل حروف کی صفات نہیں ہیں بلکہ الفاظ کی صفات ہیں. اسی وجہ سے ہماری ٹیکسٹ بک میں ان کو صفات کے ذیل میں نہیں پڑھایا گیا، لیکن آپ کو آپ کی انفارمیشن یعنی آپ کی معلومات کے لیے ہم ان کو بھی ایکسپلین کریں گے. اذلاق اگر کسی لفظ میں یہ 6 حروف فا، را، میم، نون، لام اور با آ جائیں تو ان الفاظ کی ادائیگی آسان ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فا، میم اور با تو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور را، نون اور لام بھی زبان کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کی موجودگی کسی بھی لفظ کی ادائیگی کو آسان بنا دیتی ہے. ان کو پڑھنا آسان ہے. اذلاق کے حروف کے مجموعے کو فر من لب کہتے ہیں. فر من لب، فا، را، میم، نون، لام، با. اس کے علاوہ اذلاق کی صفت جو ہے وہ یہ پہچان بھی دیتی ہے کہ وہ لفظ عربی اوریجن سے ہے یا نہیں. وہ اس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی میں ہر لفظ کسی نہ کسی روٹ ورڈ سے نکلتا ہے، یعنی ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی ایک روٹ یا جڑ ہوتی ہے. وہ روٹ ورڈ 3، 4، 5 یا 6 حروف پر مشتمل ہو سکتا ہے. اگر کسی لفظ کا 3 حروف کا روٹ ورڈ ہے تو اگر اس میں حروف اذلاق میں سے کوئی حرف نہ ہو تو اس کو ادا کرنا نسبتاً مشکل ہوگا. اس کی مثال ہے حسینہ، صلبہ. ان میں حروف اذلاق موجود ہیں لہٰذا ان کو ادا کرنا آسان ہے بنسبت ان الفاظ کے جن میں حروف اذلاق نہ ہوں، جیسے کہ قصد، وضع وغیرہ. لیکن اگر کسی لفظ کا روٹ ورڈ 4 یا 5 یا زیادہ حروف پر مشتمل ہو اور اس میں حروف اذلاق میں سے کوئی بھی نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے. اوریجنلی یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے بلکہ کسی دوسری زبان سے عربی زبان میں شامل ہوا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کہ استاد کو، ٹیچر کو عربی میں معلم کہتے ہیں. معلم یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ میم بھی ہے اور عین بھی ہے اور لام بھی ہے، تو یہ تو فرمن لب ہونے کی وجہ سے آسانی سے ادا ہوتا ہے. لیکن ایک اور لفظ بھی ہے جو کہ ٹیچر کے لیے اب عربک میں استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے استاد. اس میں فرمن لب میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ لفظ عربی اوریجن کا نہیں ہے مگر عربی میں مستعمل ہے، یعنی عربی میں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ اذلاق کے بارے میں تو ہم نے سمجھ لیا. اب اسمات سے کیا مراد ہے؟ اسمات سے مراد ہے کہ ایسے الفاظ جن میں فر من لب میں سے کوئی حرف نہ پایا جائے اور ایسے الفاظ ادائیگی میں مشکل ہوتے ہیں. اذلاق اور اسمات کو ہم بس اتنا ہی رکھیں گے. آپ کی سمجھ کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ جہاں کہیں آپ ان کے بارے میں سنیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ بھی صفات ہیں جو کہ کچھ کتاب میں آپ کو
صفات کے ہی ذیل میں ملیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کوشش کیا کیجئے کہ آڈیو کو ایک دفعہ سے زیادہ سنیں اور نوٹس کو سامنے رکھ کے سنیں، اور نوٹس میں اپنی طرف سے جو کچھ ایڈیشنل اس میں موجود ہوتا ہے آڈیو میں، اس کا اضافہ کر لیں، تاکہ آئندہ جب آپ ان کو ریوائز کریں تو بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔